پاکستان میں امریکہ کے اندر نا بڑا مشکل ہوتا تھا کنسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کرنا، بڑا ہارڈ کور کنسٹیٹیوشن ہے، ریجڈ۔ برطانیہ میں خیر دستور ہے ہی نہیں، وہ تو پریزیڈنٹ پہ چلتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ بڑی بڑی زبردست ترامیم ہوئی ہیں تاریخ کے اندر۔ اب ایک 27ویں آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے، اور اس میں باقی کسی کو کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ انٹرسٹ ہے 243 وہ کلاس جس کا تعلق افواج بلکہ سروسز سے ہے، سروسز چیفز کی اپوائنٹمنٹ سے ہے، اور سارے معاملات اس طرح کے اسٹریٹجک اس کے ہیں، اور اس میں بڑا سسپینس ہے کہ اس میں ہے کیا۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر تھوڑا بات کر کے جانا جائے، کیونکہ اس کا ہوا بہت بنا دیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر، پتہ نہیں کوئی ایسی کوئی انہونی چیز ہونے جا رہی ہے۔ تو ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ماہر قانون بھی ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں۔ حافظ احسان صاحب، سر بہت بہت ویلکم۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے 243 میں کیا ہے۔ ارشاد بھٹی صاحب، سر وارم ویلکم۔ فیض اللہ نیازی صاحب، اور ہمیں جوائن کریں گے مظہر عباس صاحب۔ لیکن سب سے پہلے سر، یہ جو اتنی اس پہ بات کی جا رہی ہے، آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ یہ کیا ہے 243 میں کیا چینج پاسبل ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کیا ہے، لوگوں کو ذرا عام فہم بتا دیں ذرا۔ اور شاید اس میں یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل جو 243 ہے جی، وہ بنیادی طور پہ جس طرح اور بہت ساری اپوائنٹمنٹس کانسٹیٹیوشن کے اندر ہیں، کہ جس طرح سپریم کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے، ہائی کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے، آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ ہے، الیکشن کمیشن کے ممبرز کی اپوائنٹمنٹ ہے، یا چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹس ہے، جن کو آپ کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹس کہتے ہیں، اسی طرح کا آرٹیکل 243 ہے کہ جس کے اندر آپ نے 4 اپوائنٹمنٹس کرنی ہے۔ 3 سروسز چیفز کی اپوائنٹمنٹس کرنی ہے، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی کرنی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ آف چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ تو تھا، وہ 1973 کے اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھا، اسے بھٹو صاحب کے دور کے اندر جو تھا 1976 کے اندر جو ہے آپ نے اس کو لے کے بنیادی طور پہ مقصد یہ تھا کہ آپ نے تینوں چیفز کو کوارڈینیٹ کر دیا۔ اب ہمارا جو آرٹیکل 243 ہے، ساری جو اپوائنٹمنٹس آپ کو نظر آتی ہیں ان کے اپوائنٹمنٹ پروسیس سے لے کے فنکشنز تک ان کی ریموول کا ذکر ہے۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر 243 کے اندر صرف آپ کو نظر آئے گا کہ پرائم منسٹر ایڈوائز کرے، یا پریزیڈنٹ کا جو پہلے پریروگیٹو تھا، اس کے بعد اس کے فنکشنز کے اوپر یا اس کے آپریشنز کے اوپر کوئی بات نہیں ہے۔ پہلی دفعہ جب جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ آیا اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر گیا، تو وہاں کے اوپر جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی، اس کے اوپر پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک لیجسلیشن کی، اور سیکشن 8 جو ہے اس کے اندر جو ہے ایکسٹینشن کا پروسیس جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا۔ وہ بھی پہلے نہیں تھا، وہ بھی پہلے نہیں تھا، اور اس کے اندر کہنا گیا، اور یہ بھی میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس وقت بھی اگر آپ نے اس کو اپوائنٹمنٹس کو کرنا تھا تو آرٹیکل 243 کو سٹریم لائن کے کرنا چاہیے تھا، چونکہ 243 کے اندر جب اپوائنٹمنٹ ہے تو ایکسٹینشن بھی وہاں پہ ہونی چاہیے، جس طرح ابھی بھی آپ نے دیکھا تو آپ کو لگتا ہے وہ بھی اس میں آ سکتی ہے؟ وہ آ سکتی۔ اب یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر جس طرح میں نے کہا کہ 3 آپ کے سروسز چیف، ایک آپ کا جوائنٹ چیف سٹاف کمیٹی جو آپ نے بنایا ہوا ہے، اب دنیا بھر کے اندر جو چوتھا آپ نے ٹیئر بنایا ہے، یا جس طرح ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے، اس کو پرائمریلی فوکس کر دیا گیا ہے۔ اس کے اندر آپ کا انڈیا کے ساتھ جب ہماری کارگل کی وار آئی تو اس نے اسٹڈی کیا کہ سینرجی آف فورسز کے لیے جو ہے آپ کو ایک آفس ایسا چاہیے کہ جو سب کو آپریشنلی انٹیلیجنس جو ہے اور کوارڈینیشن کر کے کرے، اور انہوں نے 2019-20 میں اپنا بنایا۔ انہوں نے کیا بنایا؟ انہوں نے چیف آف ڈیفنس سٹاف بنایا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے برطانیہ کے اندر چیف آف ڈیفنس سٹاف ہے جو آج پاکستان میں آئے بھی ہوئے تھے، آسٹریلیا نے بنایا، کینیڈا نے بنایا، چائنا نے بنایا، چونکہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جب وار کے اندر آپ جا رہے ہیں یا دوسرے بھی آپ کے آپریشن جو ہیں، تو اب آپ کی سینرجیز آپ کو چاہیے، چاہے آپ کی نیوی ہے، ایئر فورس ہے، اور آپ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے اس پہ آربٹ میں نہیں آتا یہ آپریشن؟ نہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے 243 کے اندر کسی بھی جگہ آپریشنل کوارڈینیشن نہیں ہے، یعنی کہ آپ نے اسے کوارڈینیشن کا تو رول دیا لیکن آپریشنز نہیں ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو ہمارا انڈیا کے ساتھ آیا یا دنیا بھر کے اندر جو چیزیں ہیں، کہ ایک آپ کو پرنسپل ایڈوائزر چاہیے جو گورنمنٹ ہے، جو ملٹری معاملات کے اندر جو ہے، جو پروکیورمنٹ سے لے کے آپ کو آپریشنز تک بریف کرے۔ یہ نہیں ہے کہ 3 سروسز چیف آئیں اور وہ ایک اپنا انڈیپینڈنٹ پلان پیش کرے، دوسرا نیوی والا اپنا کرے، آرمی والا اپنا کرے۔ اب آپ نے اس کو کسی جگہ سینرجی کے اندر لے کے آنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایک آفس کریٹ کرنا پڑتا ہے۔ امریکہ کے اندر دیکھ لیں کہ انہوں کی ڈیفرنٹ کمانڈز ہیں، ایسٹرن کمانڈ ہے، اس کے بعد ادھر والی کمانڈ ہے جو ہمارے سے ڈیل کرتی ہے ساری، لیکن الٹیمیٹلی ایک آفس ایسا ہوتا ہے کہ جو اس آفس کے اندر جو ہے ساری چیزوں کو کوارڈینیٹ کر کے گورنمنٹ کو، اور وہ جس پروسیس ہوتا ہے وہ ڈیفنس منسٹر کے نیچے ہوتا ہے، اس کے بعد پارلیمنٹ کا اس کے اوپر اوورسائٹ۔ بھٹی صاحب آپ کی رائے؟ اب ڈپٹی چیف کوئی نہیں، میرا ڈپٹی چیف، میں ان کا ڈپٹی چیف ہوں اس وقت، وہ چیف ہے۔
دو باتیں بھائی جان. پہلی بات تو وہی مظہر بھائی والی کہ ابھی تک بالکل ہمارے سامنے کوئی ڈرافٹ نہیں, کوئی وہ ایک ڈرافٹ جو ہے ورکنگ پیپر ہی ہو جائے وہ بھی نہیں ہے. لیکن 243 کے بارے میں حیران ہوں کہ کسی کے پاس کچھ نہیں اور ساروں کے پاس سب کچھ ہے. یہ واہ, یعنی ہر کوئی کہہ رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کہہ رہا ہے کہ صدر سے بڑا ہو جائے گا یہ عہدہ, کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں وزیر اعظم اور صدر دونوں اندر آ جائیں گے, کوئی کہہ رہا ہے اور کوئی فلر چھوڑنا, اور کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ بھٹی صاحب چھوڑ رہے ہیں اس وقت فلر. نہیں ہم سبھی چھوڑ رہے ہیں نا, ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں. کوئی کیا ہے کیا یار آپ لوگوں کو پتہ ہونا ضروری کیوں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. ہو آر یو, میں تو سمجھ, میں پروگرام کا نام شروع کر رہا ہوں. اچھا جو ہیں انہیں پتہ ہے, جو ہیں ان کو تو پتہ ہی ہوگا. نہیں جو ہیں جو اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں ان کو شاید ان کے سامنے اب تو میرے خیال میں وہ آپ جیسے ہی ہیں سر, ہم جیسے ہی ہیں, بلکہ مجھ جیسے تو نہیں, آپ جیسے کیوں ہیں. وہ ہونا ہی نہیں چاہیے ان کو, میں تو خلاف ہوں. ہاں یہ ہے نا, تو I am all against these تو politicians. آپ اس پر آئے نا, اسی لیے میں نے آپ کے لیے کتاب خریدی ایڈونچرز ان ڈیموکریسی. یہ آپ نے دیکھے جانا ہے مجھے نہیں دیکھے نہیں جانا, لیکن یہ خریدی آپ نے اپنے پڑھنے کے لیے ہے, اور آپ کو اصل بتاؤ کیا پڑھنی چاہیے. پاکستانی کون ہے مس ایڈونچرز ان ڈیموکریسی. پاکستان کے ایڈونچر ہوتے ہیں پروگریسو کنٹریز میں, یہ ملک ڈیموکریسی کے لیے قابل ہی نہیں یار. یہ ملک کس چیز کے لیے؟ میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو, بتاتا ہوں جو کچھ چل رہا ہے بالکل ٹھیک چل رہا ہے. لیکن یہ جو کتاب ہے مظہر صاحب غلط پڑھ رہے ہیں, یہ وہاں مس ایڈونچر یا ایڈونچر ہوتا ہے جہاں ڈیموکریسی ہو, تو یہ جہاں تو ہے ہی نہیں. تو کیا ہو گیا 78 سالوں سے آپ بھی خوش ہیں, وہ بھی خوش ہیں, ہم بھی تمہارے پیسے آپ بھی خوش رہے. اچھا نہیں میں تو بہت خوش ہوں کہ نہ ہو. اچھا پہلی بات یہ ہے کہ ڈسکلیمر کہ وہی کہ ورکنگ پیپر یا ڈرافٹ نہیں ہے. لیکن جہاں تک مجھے پتہ چلا یا میں نے پتہ کیا یا آپ بھی بتا دیں اپنی کہ ایک تو بتایا جا رہا ہے کہ آئینی تحفظ دیا جائے گا فیلڈ مارشل صاحب کے عہدے کو. اچھا. اور دوسرا یہ جو ابھی بتا رہے تھے کہ ایک پرنسپل ایڈوائزر یا ایک تینوں فورسز کا ایک طرح سے کسی بھی فیصلہ کن لمحے میں, کسی بھی جنگ میں یا کسی بھی حالت میں ایک ڈیسیژن میکر یا ایک چین آف کمانڈ, کسی حالت میں نہیں, جنگ کی حالت. ہاں وہی تو وہ جتنے بھی فیصلے, نہیں بہت سارے فیصلے اور بھی جنگ کے علاوہ, وہ کون کرے گا؟ سی جی ایس, یعنی جو اب اس کے بعد ہو سکتا ہے فیلڈ مارشل صاحب کریں. ٹھیک تو ہے. اس میں تو میرا خیال سے کوئی صدر صاحب کے ابھی تک جو سامنے آئی ہے کہ کوئی صدر صاحب کے اختیارات پہ کوئی حرج نہیں ہو رہا, کوئی جمہوریت فارغ نہیں ہو رہی جو الحمدللہ, اور کوئی اس کے بعد مظہر صاحب تو آپ کو پتہ ہے نا یار, مظہر صاحب جگہ پیدا ہو گئے, ان کو برطانیہ میں اپنے بھائی حفیظ اللہ نیازی صاحب کے ساتھ, میں ادھر آپ کا گھر بھی دیکھ کر آیا, جو کچھ حفیظ اللہ نیازی نے کہنا ہے جہاں آپ ٹھہرتے ہیں آپ کی نا کہ میرا بس چلے نیشنلٹی کینسل کر دوں اور آپ کو بھیجوں ایگزائل میں کسی ڈیموکریسی والی یورپین کنٹری میں. ہماری ڈیموکریسی ٹھیک چل رہی ہے, یہ خوش ہو جائیں گے. اچھا وہاں جا کے بھی انہوں نے سازشیں تلاش کر لینی, رکاوٹیں ان کو نہ بھیجے وہاں. اچھا تو لیکن مظہر صاحب جیسے لوگ یہ ہوتے ہیں ضمیر کے کسی نہ کسی کونے میں پڑے ہوتے ہیں, ان کے اوپر بند باندھ. اچھی بات کی انہوں نے, ضمیر کے کونے میں. تو لیکن میں جو حفیظ اللہ نیازی صاحب میرے بعد میں کہیں گے, میں ان کے ساتھ متفق ہوتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں یہ بہت زیادہ ہوا بنا لیا, کیونکہ سچویشن ایسی ہے, حالات ایسے ہیں, پیچھے سے ایک تسلسل چلا آ رہا ہے, تو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کچھ پورا ہی ہو رہا ہے. بھائی جہاں جس پر ایک اور یعنی جس پہ جوڈیشری فارغ ہو گئی ان تھلو میں اور اتو میں, اس پہ نہیں, الیکشن کمیشن کی تقرریاں ہو گئیں, باقی سارا آپ کا پوائنٹ آ گیا. بس مجھے اعتراض ایک بات ہوتا ہے جو آپ کا جوڈیشری فارغ ہو گئی. جوڈیشری تھی کب اس کنٹری میں, اسٹارٹنگ فرام سیکنڈ کنسٹیٹیوشن اسمبلی, یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب ابھی آپ کو بتائیں گے. نہیں وہ مجھے ہسٹری میں نے پڑھی ہوئی ہے, وہ زیادہ ہسٹوری میں چیک کروں گا, غلط نہ بتا دیں. نیازی صاحب اس وقت ہم کلاس بائی کلاس چل رہے ہیں, ہمارے ساتھ مسودہ تو نہیں, لیکن حافظ صاحب کیونکہ بہت زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں اس وقت جو لا شاید ابھی ڈرافٹ ہونا ہے یا ترمیم جو آنی ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ چلے اوور آل اس پہ آ جائیں, 243 پہ ہی بات کر رہے ہیں, لیکن اوور آل جو حکومت کی کوشش ہے 27ویں ترمیم کو لے کے آنا, اس میں پرابلم تو کوئی نہیں ہے. اچھا ہی ہے نا, آئینی کوڈ الگ بن رہا ہے, باقی کام بھی ہو رہے ہیں, الیکشن کمیشن کا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے. جی نیازی صاحب. اصل میں خیر مجھے موضوع کی سنجیدگی کا تو اندازہ ہو گیا, اور جیسے بھٹی صاحب نے سم اپ کیا ہے, بھٹی صاحب کو دیکھ کے بعد میں پتہ چلا کہ انتہائی سنجیدہ موضوع نہیں, جس طرح انہوں نے سم اپ کیا کہ موضوع انتہائی سنجیدہ ہے, اور انہوں نے وساروں کی گفتگو کو سم اپ کر کے بڑے اچھے انداز میں اس کو پیش کیا. دیکھیں کامران, یہ ملک جو ہے نا, اس کے بارے میں آج تو یہ تیہ نہیں کیا جا سکتا. قائد اعظم نے یوں تو کوئی اپنی کئی تقاریر میں یہ بات کی, لیکن ایک بڑا خاص موقع پہ 14 فروری 1948
وائس آف امریکہ نے انہوں نے امریکن عوام کے لیے ایک پیغام ریکارڈ کروایا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ پاکستان جو ہے یہ ہم یہاں پہ اسلامی جو اصول ہیں ضوابط ہیں ان کو نافذ کرنے کے تجربے کریں گے, اس کی ایک تجربہ گاہ ہے. میرا خیال ہے اسلامی تو خیر کوئی رہ نہیں گیا, لیکن بالکل حافظ صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ ایک تجربہ گاہ ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, پتہ اس ملک بیچارے پہ اور کتنے تجربے ہونے ہیں, بس دیکھتے جائیں اور شرماتے جائیں. مجھے بتائیں کہ یہ پہلی ترمیم ہم کر رہے ہیں. آپ نے خود انٹرو میں کہا ہے کہ ہم ماشاء اللہ پچھلے جتنے ہوئے ہیں 52 سال 51 سال, اس کے اندر میں یہ 27ویں ترمیم آنے کو ہے, پھر 28ویں بھی آئے گی, اس کا بھی انہوں نے مجدہ سنا دیا ہے. الحمدللہ. لیکن سب میں ایک چیز کامن ہے, سوائے یہ میں کہہ رہا ہوں اس کا مجدہ سنا دیا گیا ہے, ان میں سب میں ایک چیز کامن ہے کہ ساری ترامیم سوائے چند ایک کو چھوڑ کے جس میں ایک احمدیوں کو اقلیت کرا دیا گیا, یا پاکستان کی باؤنڈریز جو ہیں بنگلہ دیش کو منظور کرنے کے بعد دوبارہ تعین ہوا, پہلی ترمیم تھی, دوسری جو تھی قادیانیوں کے بارے میں تھی, جن کو کہ ایک جو ہے ترمیم ایسی نہیں جس میں نیت کا فطور نہ ہو. اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. مدد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب پتہ ہی نہیں ہے, اور پھر جب پتہ بھی ہو تو یہ نہیں پتا کہ اندرون خانہ کیا سوچا, کیونکہ ہم نے جتنی ترامیم آئی ہیں ان کے جب بعد میں دیکھ کر ہائنڈ سائڈ میں دیکھیں تو پتہ چلا کہ بدنیتی کے اوپر ساری بنائی گئی ہیں. اور بدقسمتی کیا ہے, اس ملک میں جب ایوب خان نے 7 جنوری 1951 میں آرمی چیف کا عہدہ سنبھالا تو اسے 2 اصول رہنما اصول متعین کر کے چلا گیا پاکستان کے لیے. ایک تو ہے کہ ایک دفعہ آپ آرمی چیف بن جائیں تو پھر تا حیات آرمی چیف رہنے کی ایک دفعہ کوشش ضرور کریں. یہ حالات تقاضا نہ اپنے ہی کو پڑ جائیں, ضیاء صاحب پڑ گیا, مشرف صاحب پڑ گئے, ایوب خان پہ یحییٰ خان پڑ گیا تو ٹھیک ہے, وگرنہ کوشش کرو کہ جتنے عرصہ زندہ رہتے ہو تا حیات رہو. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سیاستدانوں کو دبا کے رکھو, ان پہ کوئی اعتبار نہ کرو, اور سسٹم کو کوئی سیاسی سسٹم کو چلنے نہ دو, کسی وزیر اعظم کو اپنی مرضی کے بغیر آنے نہ دو, اور جس پہ غصہ آ جائے اس کو فوراً یہاں سے رخصت کر دو. یہ 2 اصولوں پہ پاکستان جو ہے پچھلے 72-73 سال سے بات سمجھ نہیں آئی آپ کے سارے بیانیے میں. ناظمالدین کی رخصت کے بعد مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی. سیاستدان, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی فورسز سب کو بھی ملا لیں تو یہ جو سیاستدان ہے ان کا تو ووٹ بینک اس سے 10 گنا زیادہ ہوتا ہے میرے بھائی. ان کو کون دبا سکتا ہے؟ اگر یہ اپنی عوام کے جینوئن لیڈر ہیں, ان کے حق پہ ڈاکہ مارنے کا مطلب ہے عوام کے حق پہ ڈاکہ مارنا, تو ان کو کون دبا سکتا ہے؟ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی 2024 کے الیکشن پہ آپ لوگوں نے کہا کہ جی عوام کا جو ہے ووٹ پہ ڈاکہ مار دیا. بھائی اگر ڈاکہ جن پہ مارا ہے وہ دے گیو اے ڈیم, وہ تو باہر نکلے نہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے ہمارے ووٹ پہ ڈاکہ مار دیا, نہ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکہ مارا گیا. تو سیاستدانوں کو کون دبا سکتا ہے؟ کون سی ایسی لارجر دین لائف فورس ہے نفری میں, کوالٹی میں, کوانٹٹی میں, جو 25 کروڑ لوگوں کو دبا دیں؟ جی فرمائیے. بات چلو پروفیسر صاحب, آپ پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہیں, آپ کی کم حقوق سارے اس پہ آپ کا اپریہنشن ہے. مجھے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو سیاستدان جو ہیں, جب بانی پاکستان جس کا نام خواجہ ناظم الدین تھا اس کو بلا کے ایوب خان, سکندر مرزا اور غلام محمد بلائے کہتے ہیں کہ آپ جو ریزائن کر دیں. انہیں کیوں؟ انہیں حکومت آپ سے نہیں چل رہی. جب آپ نے بانی پاکستان جس کے پیچھے دنیا نہیں تھی کہ پاکستان بن گیا, آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں, اور اس کو کیسے سمریلی ڈسمس کیا گیا. خواجہ ناظم الدین, خواجہ کیا مولوی تمیز الدین کیس آپ کے سامنے ہے, آپ کا سبجیکٹ ہے, میرے تو نہیں ہے. مجھے یہ دیکھیں اس ملک کے اندر میں نے کہا نا عدالت کا دار و مدار نیتوں پہ ہے, یہ وہ رہنما اصول ہے, اور اس کے اندر ہر اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں تو حیران ہوں اس بات پہ, فطور ہے, ہر چیز میں نیت کا فطور ہے. بہرحال یہ قصہ مختصر اتنا ہی ہے آپ کا. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ آپ کہہ رہے ہیں نیت کا فطور ہے. یہاں پہ تو بھٹی صاحب اور بدر صاحب اور حافظ صاحب, شہباز شریف صاحب بیچارے آج تو ہلکان ہوئے ہیں, وہ کبھی ایک اتحادی سے مل رہے ہیں کنونس کرنے کے لیے, ترمیم کے اوپر اتنی محنت کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں نیت کا فطور ہے. وہ MQM سے مل رہے ہیں, وہ پیپلز پارٹی سے مل رہے ہیں, وہ اپنی جان جوکھے لگا رہے ہیں کسی طریقے سے سب کو آن بورڈ کر کے متفقہ ترمیم لائی جائے. میں تو حیران ہوں کہ نہیں صاحب کا نیت کا فطور. نیت کا فطور حافظ صاحب دیکھیں, نیتوں کا فطور تو تب ہے کہ جب دیکھیں کہ آپ کے سامنے ہے کیا ہے. اب پالیٹکس کو فار دا ٹائم بینگ سائڈ پہ کریں. کیا ہمارا ساروں کا اتفاق نہیں ہے؟ نہیں, میں انالیسس تو ہے, جس طرح انہوں نے موبائل آپ سے سائڈ پہ کیا جو آپ پنگا لے رہے تھے, موبائل سے کھیل رہے تھے, کھلونا ہے کوئی. کیا ہمارا ساروں کا اتفاق نہیں ہے کہ آرٹیکل 140A لوکل گورنمنٹس کا ہے, اس کو بہتر ہونا چاہیے اور ٹرکل ڈاؤن ہونا چاہیے؟ ساری پولیٹیکل پارٹیز کا ہے.
کیا ہمارا اتفاق اس پہ نہیں ہے کہ جو 15 سال سے سینٹر اور پروونسز کی کوارڈینیشنز کے یا کانسٹیٹیوشنل ایشوز کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ ہے، آرٹیکل 148 یا 149 کے نیچے اس کو بہتر ہونا چاہیے کہ تاکہ جو ہے افیکٹونیس کے ساتھ گورنمنٹ کام کرے؟ کیا ہمارا اتفاق نہیں ہے کہ 160 اگر آرٹیکل این ایف سی کا ہے، دنیا کے کسی کانسٹیٹیوشن کے اندر کانسٹیٹیوشنل کیب نہیں ہے کہ آپ کم نہیں کر سکتے، اس کے اندر ریشنلائز ہونا چاہیے؟ سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ بتائیے کہ جو آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے اس پہ بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے. مدر صاحب پہلے تو آپ بتائیے کہ اس پہ کرٹیسزم کیا ہے؟ اس میں بھی نیت کے معاملے کا پوائنٹ اٹھایا جائے، کیونکہ آئینی عدالت کا بننا تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. آئینی بینچ بن گیا تو زیادہ پراپر طریقہ ہے. جب آئینی بینچ میں کسی کو اعتراض نہیں ہوا، وہ ترمیم پاس ہوگی، آئینی کورٹ بنا دی. چارٹر آف ڈیموکریسی میں بے نظیر صاحبہ کا بھی یہی ویژن تھا. اور ساری الیکشن کمیشن کے اوپر اگر چینج ہو رہی، ڈیڈ لاک ہوا ہوا ہے، اپوزیشن کی بات گورنمنٹ نہیں مان رہی، گورنمنٹ کی بات اپوزیشن نہیں مان رہی، اگر اس کے اوپر بھی اگر کوئی آ جائے، اور دین مور دین دیٹ مدر صاحب آپ تو ڈیموکریٹ ہیں اور پارلیمنٹ کی بالادستی بلیو کرتے ہیں. پاکستان کی پارلیمنٹ گدھے کو گھوڑا، گھوڑے کو گدھا، اورنجز کو ایپل، ایپل کو اورنجز کہہ دے، تو پارلیمنٹ کی سوورینٹی اگر وہ ترمیم لانا چاہ رہے ہیں، ہم ان کی نیت پہ کیوں شک کریں حفیظ اللہ نیائی صاحب کی طرح؟ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں کیا سپریشن آف جوڈیشری فرام ایگزیکٹو نہیں ہے؟ جی جی ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ ایگزیکٹو کیا اپنا کنٹرول جوڈیشری پہ نہیں بڑھا رہی؟ اور اگر بڑھا رہی ہے تو کیا یہ وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے؟ ججز کو تو نہیں لگتا ایسا؟ نہیں، اب میں تو ایک آپ سے سوال کر رہا ہوں، یا ہمارے ساتھی جیسے کہ بیٹھے آپ ہوئے ہیں. اگر میڈیا کے بہاف پہ کہہ رہے ہو اور میڈیا کو لگے نہیں نہیں، میڈیا نہیں، چھوڑیں. ان کو نہیں لگ رہا. 73 کے کانسٹیٹیوشن میں سپریشن آف جوڈیشری فرام ایگزیکٹو ہے یا نہیں ہے کہ 20 سال میں جوڈیشری ایگزیکٹو سے الگ ہو جائے گی؟ آپ کو لگتا ہے اب یہ ماتحت ہو جائے گی اس ترمیم سے؟ بالکل بات کیسے ہو جائے گی. ابھی آپ دیکھیے گا، ابھی چیزیں میں نے وہی کہا نا کہ جو انہوں نے بتائی ہیں اس کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں. جو اس کی بنیاد دیکھیں، ایک چیز طے ہوئی تھی، اب اس کو رول بیک کیا جا رہا ہے کہ سینئر موسٹ جو ہے جج وہ چیف جسٹس ہوگا نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں تو رول بیک کر دیا گیا نا وہ تو 26ویں ترمیم میں. تو میں آپ سے ایک چیز کہہ رہا ہوں نا. لیکن میں صاحب میرا آرگومنٹ ڈفرینٹ ہے. وہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا نا، آپ اور میں کون ہیں پھر؟ سر میں تو کوئی نہیں ہے. آپ اور میں وہ ہیں جو آرگومنٹ کر سکتے ہیں. آپ اور میں وہ ہیں جو پارلیمنٹ کی بنائی ہوئی ترمیم پہ تنقید کر سکتے ہیں. آپ اور میں وہ ہیں جو پولیٹیشین سے یہ سوال کر سکتے ہیں. بٹ مور دین دیٹ، اگر سپریم کورٹ کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کرتی تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر سپریم کورٹ اس 26ویں ترمیم کو جو اگر فنڈامنٹل سے ٹکرا رہی ہے، پہلی چیز یہ کہ سپریم کورٹ ترمیم کو میرے نقطہ نظر سے ترمیم کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتی، ترمیم کو واپس بھیج سکتی ہے. واپس بھی اگر نہیں بھیجا نا اس نے تو نہیں پھر کیا بھیجا نا، ٹھیک ہے، ایکسیپٹ کر لیا میں نے. لیکن نہیں ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس سے ایگری کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا. ظاہر ہے کسی کو اختیار ہے نا، میجورٹی نے فیصلہ کر لیا، پارلیمنٹ میں مائنورٹی نہیں مان رہی. دیکھیں اب پھر میری اور آپ کا پرانا وہ چلے گا. 12 اکتوبر کو ٹیک اوور ہوا. جی جی، وہ ٹیک اوور لیگل نہیں تھا، سپریم کورٹ نے لیگل کہہ دیا. افتخار چودھری صاحب نے کہا ٹھیک ہے نا، لیگل. اسے کانسٹیٹیوشن افتخار چودھری صاحب نے نہیں، پوری فل بینچ نے، شکر ہے، انکلوڈنگ افتخار چودھری. شکر ہے کہ وہ جو لکھا وہ حسین زلفوں کا پورا صحیح لکھا کہ غلط؟ افتخار چودھری صاحب. چلے آپ بتائیں وہ صحیح لکھا تھا کہ غلط لکھا تھا؟ افتخار چودھری صاحب نے. نہیں اس وقت سپریم آپ کورٹ. افتخار چودھری صاحب کو اتنا سیو کیوں کرتے ہیں سر؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں، یہ تو لکھ دیا، اور وہ جو 5 رکنی بینچ نے پہلے کہا کہ تو جو میرے یونیفارم والا بھائی پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا 12 اکتوبر کا جس طرح ٹیک اوور ہوا جی کیا وہ لیگل تھا؟ مجھ سے نہ پوچھے، میرا تو بائسڈ ہے مشرف صاحب کے لیے. نہیں میں مشرف صاحب کی بات نہیں کر رہا. انہوں نے کیا تھا. میں ایک وہ چیز کہہ رہا ہوں نا کہ نہیں، انہوں نے کنسٹیٹیوشن کو پامال کیا. بالکل پامال کیا. اور چیف جسٹس افتخار چودھری سمیت 11 ججز نے کنسٹیٹیوشن کی پامالی پہ مہر لگائی. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح کہا. یہ کورٹ تو مرا ہوا ہے، اس کو کیوں زندہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بالکل کہہ رہا ہوں. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں نا، یہ کورٹ تو نظریہ ضرورت کے زمانے سے مرا ہوا ہے. میں نے کب کہا؟ پھر اس کے لیے کیا آواز اٹھانی؟ آپ نے موومنٹ بھی غلط چلائی تھی. اس کے لیے کیا آواز اٹھانی سر؟ اس کے لیے میں تو اس عدلیہ کو آزاد کروانا چاہتا ہوں. نہیں ہوگی سر، آپ سے نہیں ہوگی. آپ کے پھر ہوتے نہیں ہو. اس طرح خوش ہیں اور آزاد ہیں. کوئی بات نہیں. تو کیا آپ اپنی پرنسپل پوزیشن سے ہٹ جاتے ہیں؟ نہیں، اس سے نہیں ہٹیں گے، وہ تو ہم قبر تک نہیں ہٹیں گے. ہاں تو بس بٹی صاحب کوئکلی پھر بٹی صاحب. ایک تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں سیپریشن جوڈیشری ریورس ہو رہا ہے، ماتحت ہو رہی ہے عدلیہ. 1973 کے کانسٹیٹیوشن جو اوریجنل تھا اس کے اندر سینئر موسٹ چیف جسٹس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. یہ جوڈیشری نے خود کیا اور 2010 میں ڈالا گیا. اور آج بھی پاکستان کی ہائی کورٹس کے اندر سینئر موسٹ چیف جسٹس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ سپریشن کرتے ہیں تو 3 ہی چیزیں ہیں نا: اپوائنٹمنٹ آف ججز، ٹرانسفر آف ججز، پوسٹنگ بھی ہو رہی ہے ججوں کی حکومت کی صوابدید ہو جائے گی. اپوائنٹمنٹ آف ججز، ٹرانسفر آف ججز، یا اس کے بعد ریموول آف ججز جو ہے. اگر یہ تینوں انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری ہے تو انڈیا کے اندر اپوائنٹمنٹ ایگزیکٹو کرتی ہے، ٹرانسفر ایگزیکٹو کرتی ہے،
اور ریموول جو ہے وہ پارلیمنٹ کرتی ہے. بات ہی ختم امریکہ ہو گئی. کے اندر جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ جو ہے پارلیمنٹ تیسری کرتی چیز ہے, نہیں ہوتی. نہیں کانگریس کرتی ہے اس کے اندر, اور اس کے اندر کوئی جو ہے تیسری چیز ٹرانسفر نہیں جو ہے ہوتی وہ نا. ایگزیکٹو کر لیتی ہے. تو یہ پرنسپل یہ کہنا کہ تینوں چیزوں کی بنیاد کے اوپر سپریشن بھائی ہوتی صاحب، ہے. وہاں مدر کوئی صاحب چیز- بعد آ رہے ہیں, آپ حرکت ایسی نہ کیا کریں. بھائی صاحب وہاں کوئی بھائی جان وہاں کوئی مداخلت نہیں ہوتی نا. ایک بات نہیں بھائی جان, پہلی بات تو یہ کہ مہربانی کریں امریکہ سے ٹل جائیں, امریکہ سے ٹل جائیں, بس کریں. آپ نے تو حد ہی مکا دی. امریکہ میں یہ ہوتا ہے تو لندن, میری بات سن لینا, بات سن لینا بھائی, سن لیں. ابھی اور کرنی تو کر لے, تو بات سن لیں, سننا بھی سننا شروع کریں, سننا شروع کریں. سننے میں بھی بڑے فائدے ہیں. جو اچھا ڈیبیٹر ہوتا ہے اچھا لسنر بھی ہوتا ہے. بھائی امریکہ کی کیا بات کرتے ہیں آپ, امریکہ میں اچھے ہوتا ہے, بھارت میں تو بہت کچھ ہوتا ہے. آپ کس سے بہت فرینک بھارت میں, ہاں بھارت میں میرے بھائی, اچھا بھائی دیکھیں نا کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو مثال امریکہ کی دیتے ہیں, اور اگر ہم امریکہ کی مثال دیں تو کہتے ہیں لوکل. بھائی میرے لوکل پہ ہی رہے, لوکل پہ ہی رہے, امریکہ پہ نہ جا. بھارت میں کیا, بھارت میں جو 4 ٹریلین کی معیشت بھی ہے, بھارت نے گڈ بائی بھی کہہ دیا ہے اس کو. بھارت میں 101 خرابیوں کے باوجود بہت ساری وہ چیزیں وہ بھی اپنا لیں, پھر جیسے مودی کر رہا ہے وہ بھی آپ بھی ادھر کر لیں, جیسے باقی. آپ اپنے حالات دیکھیں نا بھائی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آئینی عدالت بنے گی, مطلب سپریم کورٹ اس کے بعد دعا اور بد دعا کیا کرے گی. ہر معاملے پہ اکٹھے بیٹھیں گے جج اور کہیں گے دعا کرو جی, ایک کام ہو گیا ہے, پھر کہیں گے آپ بد دعا کرو. ججوں کے تبادلے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے, تو پھر آپ ریلوے بنا دیا آپ نے, اس کو پاکستان پوسٹ بنا دیا آپ کو, اس کو آپ نے اسٹیل مل بنا دیا, آپ کے انڈر آ گئی. آپ کو پرابلم کیا تھی ججوں انڈیا میں استری ہوتا ہے, اور آپ کیوں نہیں چاہتے, کیوں نہیں چاہتے؟ بھائی انڈیا میں رہ رہے ہیں اور جج کی کانسیپٹ نہیں چاہیے. بھائی یار بات کمپلیٹ, جتنے آپ نے ان کا لمبا بھاشن سنا ہے 5 منٹ سنا, آپ کو سننا مشکل ہوتا ہے. اور میں تو حیران ہو رہا تھا کہ ہر بات کا یہ جواب دے رہے ہیں. سوچ رہا تھا پتہ نہیں کیوں دے رہے ہیں. نہ بھٹی صاحب آپ جو کرتے میرے ہیں بھائی, پھر آپ اپنا آرگومنٹس کر لیں, مجھے نہ کہیں نا. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینی عدالت کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا جی, ہو گیا. اور ججوں کے تبادلے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی جج پسند نہیں آئے گا, آپ اٹھا کے بلوچستان پھینک دیں گے, آپ اٹھا کے سندھ پھینک دیں گے, آپ اس کا مطلب ہے پھر وہ بھی فارغ. اس کے بعد الیکشن کمیشن کی تقرریاں, او بھائی الیکشن پہلے بھی تو 8 فروری 2024 کا ہو چکا ہے نا, کیا آپ تقرریاں وہ بھی آپ ہی کرتے ہیں. ایگزیکٹو میں اسٹیٹس بھی آپ لانا چاہتے ہیں, یعنی بیوروکریٹس کو اور اختیارات دینا چاہتے ہیں. اور پھر آپ اندازہ کریں کہ یہ ساری ابھی بحث ہو رہی تھی, مظہر بھائی بھی بحث کر رہے تھے, ٹھیک ہے, کہ فوجی آمروں نے یہ کر دیا. اور بھائی سیولینز نے کیا کیا ہے, آج کیا ہو رہا ہے, آج کوئی مارشل لگا, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, ساری مریم نواز ادھر ہیں, باقی ادھر ہیں, انہوں نے ان کے وزارت اس موقع پہ بڑا تعجب, بھائی آپ کو تعجب, شہباز شریف پہ کوئی بات نہیں کرنی, وہ پکا وزیر اعظم. اچھا شہباز شریف صاحب اگلی مرتبہ مرتے, اور آپ 1973 کے آئین تو میں بھٹو صاحب نے خود وہیں سے شروع کیا تھا, صحیح بات ہے, وہیں سے الحمدللہ. مدر صاحب اس پہ نہیں آئیں گے, اس پارٹی کا پرانا وہ ہے. میں نے تو دیکھیں جوڈیشری پہ 27 ترمیمیں جو ہو چکی ہیں, اس میں سے یہ بھی دیکھیں نا, ضیاء اللہ کی ترمیمیں تو ختم ہو گئی, پرویز مشرف صاحب کی انہوں نے ختم کر دی, باقی کس نے کی ہیں؟ کس نے کی, پولیٹیشنز نے کی ہیں. الیکشن کس نے ایک دوسرے کے ریگڈ کی ہے, انہوں نے. کبھی وہ اس طرف کھڑے ہو جاتے تھے, کبھی یہ اس طرف کھڑے ہو جاتے تھے. عدالتیں کون چاہتا ہے کہ ہمارے انڈر آ جائیں؟ یہ بھائی یہ اب آپ ان کا کہیں گے کہ اس کے پیچھے ڈھونڈو, بھائی اس کے آگے کون کھڑا ہے سینہ چوڑا کر کے, واہ. اور پھر آپ کہتے ہیں صحافت, بھائی کس کو صحافت اچھی بولنے والی چاہیے. اور پھر بنیادی انسانی حقوق, شہباز شریف صاحب ہے نا, مسلم لیگ نون ہے, 26 نکات نہیں تھے پی ڈی ایم کے, اصلی اور ودیہ والی جمہوریت, اس سے پہلے والے تھے. آپ پیچھے آپ ڈھونڈ رہے ہیں, ڈھونڈیں, میں بھی آپ کے ساتھ ملے, لیکن آگے بھی تو دیکھیں کون آ گیا. نیائی صاحب نیت کے فطور آپ نے نکال دیے, آپ نے پتہ نہیں کیا کیا نکال دیا, ان پولیٹیشن کو کوسیں. اور اگر آئینی کوڈ بننے جا رہا ہے تو میرے بھائی بڑا اچھا ہے, ذرا معاملہ کلیئر ہو جائے گا, یہ آئینی والی کنفیوژن ختم ہو جائے گی. 2 باتیں. تیسری بات ٹرانسفر پوسٹنگ, تو میرے بھائی اگر فوجی افسران کی ہو سکتی ہیں, پولیس والوں کی ہو سکتی ہے, بیوروکریٹس کی ہو سکتی ہے, ججوں کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ انہوں نے کون سا اتنا بڑا کچھ رکھاو کا پن لگا. میں پانی پی رہا ہوں, آپ جواب دیں پلیز. دیکھیں جی, بات یہ جی کہ آپ کا جو پولیٹیشین ہے, مطلب اس کو میں تو یہ کیا مجھے سمجھ آتی, میں کیا آپ کے سامنے کیسے رکھوں کہ پولیٹیشین نے جتنے امینڈمنٹس کی ہیں ان کے اندر بھی نیت کا فطور تھا. وہ کیا کرتے رہے, ان کا خیال تھا کہ نواز شریف صاحب نے جب 1999 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر 58(2)B بنایا تو ان کا کیا تھا کہ جو قوت کا ارتکاز ہے وہ وزیر اعظم کے ارد گرد جمع ہو جائے اور 2/3 میجورٹی ہے, اور اس کے بعد میں اپنی
مرضی کے امینڈمنٹس کروں. جیسے دروازہ بند کیا وہ کس کا کام آئی؟ جنیجو نے جب 1985 کے اندر اپنی مرضی کیا اس کے بعد بھی وہ الیکٹ ہوئے نا, لوگوں نے بات سنے نا میرے. اب ایک یار مجھے تو اب بات تو کرنے دیا. ہو سکتا ہے یہ آپ اصل میں مجھے بھی آپ کی طرح مجھے بھی آپ کو بھی تقریر کا شوق ہے اور وہ مطمئن کر نہیں سکتے چھوٹا سا پروگرام. آپ کو بھی 2-2.5 گھنٹے چاہیے, مجھے بھی 2.5 گھنٹے چاہیے. کرائسس یہ ہے. دیکھیں جی بات میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دو طرح کی ترامیم دو طرح کی ہوئی ہیں. ایک سیاسی حکومتوں نے اپنے طور کی ہے اور ایک سیاسی حکومتوں نے ڈنڈے کے زور پہ کیا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. سیاسی حکومتیں کے دوران میں دو طرح کی ترامیم ہوئی ہے. ایک ہوئی ہے جو سیاسی حکومتوں نے اپنے اقتدار کو دوام اور استحکام دینے کے لیے ترامیم کی ہیں. کوئی 1-2-4 جو یہ بتا رہے ہیں نا لوکل باڈیز یا ڈنڈے والی مجھے بڑی پسند ہے ویسے, جو 4-5-6 پوری. اچھا یہ تو دوسرا ڈنڈے کے پیچھے ڈنڈا آیا. اچھا پیچھے دوسرے ڈنڈے کے دو پہ کیا. لیکن دونوں کا اینڈ کانسیکوینس کیا ہے؟ بھٹو صاحب کو آپ یقین آنے کے جو پھانسی لگی ہے اس کی ظاہر وجہ دو رہی تھی. ایک تو جب انہوں نے مطلق عنان بنے, کانسٹیٹیوشن کو پورا گریب کیا 3ری 4تھی اور 5ویں ترمیم کے تحت 3rd 4th 5th امینڈمنٹ کے تحت, تو ظاہر ہے جو الحق صاحب کا پھر زیادہ رائٹ تھا کہ جب یہ لاٹھی میری ہے تو بھینس کیوں تمہاری ہے. یہ تو پرانا اصول ہے. دوسرا جب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں سنا گیا کیس, تو اس کیس کے اندر جو انہوں نے امینڈمنٹ کی تھی وہی استعمال ہوئی. اسی طریقے جوڈیشی بنی جس میں ججز کے تبادلے, ان کے عہدے, ان کے ٹینور, اور وہی آگے بھٹو صاحب کو پھانسی پہ لٹکا کے چلے گئے. جس کو دیکھیں نواز شریف صاحب کے یہ شہباز شریف صاحب کا تو پرائم منسٹر ہے بھائی, ایسا دور تو نہیں چل رہا اس وقت یار. جی نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں چل رہا. آپ کی تو آپ کے تو جو ہے نا آپ تو پھانسی کی باتوں پہ آ گئے. وزیر اعظم کی میں تو پریشان ہو گیا. آپ کہہ رہے ترمیم کی وجہ سے پھانسی لگ گئی بھٹو صاحب کو. خیر اللہ کرے ڈرا دیا آپ نے, اللہ کرے بند ہو جائے. آپ کا حسن نظر ہے نا, آپ کا حسن نظر ہے نا کہ آپ کسی چیز سر پہ نظر کرے. میں تو سر یہ کہہ رہا ہوں آپ جو باتیں فرما رہے ہیں میں تو حیران ہوں کہ آج آپ بات کیا کر رہے ہیں کہ پھانسی کی وجہ امینڈمنٹ تھی. میں آپ کا کامران جی آپ کا سبجیکٹ ہے, یہ تو یہ ان کا کام ہی ہے. ٹھیک ہے سر, آپ پوائنٹ کمپلیٹ کر لیں, میں سمجھ گیا آپ کی بات. جی جی میں کہہ رہا ہوں اصل میں بندہ سنجیدہ بات تو ہو نہیں رہی. پتہ نہیں آپ کو گفتگو کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, بات سن رہے ہیں. نہیں میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ امینڈمنٹ جو ڈنڈے کی زور پہ آئیں یا سیاسی حکومتوں نے اپنے اقتدار کے لیے کی, ان کا رزلٹ بھیانک ہوا. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا سر, مثالیں دی آپ نے بھٹو صاحب کی اس کے اندر. میں صرف یہ میری ایک بات ہے, میں پہلی بات دہراتا ہوں, اپنی پہلی بات دہراتا ہوں کہ جتنی امینڈمنٹس آئی ہیں ہائنڈ سائڈ میں آج ساری سامنے ہیں. 26ویں کو بھی چلو شامل کر دیں کہ ہر ایک کے اندر نیت بدنیتی تھی. میں نے جب کہا نا اعمال کا دارمدار نیت پہ ہے. جب آپ کہتے ہو کہ کتنا ہر امینڈمنٹ کے بارے میں سنہرے خواب سنائے گئے, جو آج میں بھاشن سن رہا ہوں نا, ہر امینڈمنٹ سے پہلے میں نے یہی سنے ہیں. اس کے بعد پتہ چلے کہ جو کچھ کیا, مجھے صرف ایک بے نظیر صاحب ہے کہ ایک بات کوٹ کرنے دیں. یہ اپریل مئی یا تو مسئلہ کام کر لیں, یا آپ کو مزاحیہ پروگرام ہے تو اس کو کر لیں, کسی مزاحیہ اداکاروں کو بلا لیا کریں. چلو آگے چلیں. نہیں سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ نے خود اگر نہیں, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ نے کہا کہ امینڈمنٹ جو ہے نا بدنیتی کی بنیاد پر, آپ اپنے پروگرام کی خود صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. 10 سیکنڈ ڈیلے چل رہا ہے آپ کا میرا, کیونکہ میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, اس وجہ سے اس طرح کمیونیکیشن میں پرابلم ہوا ہے. لیکن آپ کا پوائنٹ بھرپور آ گیا. آپ نے کہا کہ جی بدنیتی پر مبنی امینڈمنٹس ہوئی ہیں ماضی کے اندر, اور ہر امینڈمنٹ سے پہلے اس طرح کا شور و بکا ہوا کرتا تھا, جوش ہوا کرتا, پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے, جس طرح اس کے بارے میں جا رہا ہے. بعد میں پولیٹیشنز نے یا وزیر اعظم نے اس کو بھگتا. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا, اور آپ کے اسی پوائنٹ کے اوپر ڈیبیٹ کروں گا میں. ایک بریک لینے کی اجازت دے دیں بس مجھے, بریک. بھائی نیت کا فطور کا آرگومنٹ دیا ہے جناب نیائی صاحب نے, اور بڑا سیریس آرگومنٹ دیا ہے. مدر صاحب نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے, اس پہ انالیسس تو ہو سکتا ہے, لیکن وہ پارشل انالیسس بھی ہو سکتا ہے, سبجیکٹیو ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا ہم ہر ترمیم کو یا خاص طور پہ اس ترمیم کو اس طرح دیکھیں کہ نیت کا فطور ہے؟ نہیں دیکھیں, میرے خیال ہے ہمارے یہاں جو ہے, اور یہ پہلے دن سے ہمارے یہاں ایک نظام کا کنفیوژن ہے جی, کہ اس ملک میں کون سا سسٹم چلایا جائے جی, اور ہم تجربات کرتے رہتے ہیں. ہم سیاسی جماعتوں کے تجربات کرتے رہتے ہیں. ایک جماعت بناؤ, پھر اسے توڑو, پھر دوسری جماعت بناؤ, ایک حکومت بناؤ, پھر اس کو, جب کلیئرٹی نہیں ہے,
اور میں یہ اکراس دا بورڈ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں سسٹم کے بارے میں کوئی کلیئرٹی لیکن میں آپ نے ایک سوال کا جواب ٹھوک بجا کے نہیں دیا کہ جو ترامیم، نیت کا حال تو اللہ جانتا ہے، اس پہ انالیسس تو ہو سکتا ہے ہر بندے کا اپنا، جو ترامیم حکمران اتحاد کسی بھی دور کا اور اس وقت اس دور کا کیوں کر رہا ہے؟ اگر لارا نہیں وہ تو کیوں تو سر آپ وہ کیوں تو بہت امپورٹنٹ سوال ہے. آئین دیکھیں، آئین کوئی مذاق نہیں ہے. آپ ہی حال میں کیوں کر رہے ہیں یہ آئینی عدالتیں وغیرہ جو بن رہی ہیں؟ اس لیے کہ دے فیل انسیکیور. کس سے؟ ظاہر ہے جن قوتوں نے ماضی میں ہٹاتے رہے ہیں ان سے انسیکیور فیل کرتے ہیں. جوڈیشری ہٹاتی رہی ہے ان کو. دیکھیے 58(2)B ختم ہوا تو 184(3) نے اس کی جگہ لے لی. تو ایک انسیکیورٹی ہے نا. پہلے 58(2)B کی تو آپ کو انسیکیورٹی. لگتا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے یا گورنمنٹس ہے ان کو سپریم کورٹ سے کوئی خدشہ ہے اس لیے کوئی آئینی عدالت الگ بنا رہی ہے؟ اس لیے کہ جب آپ سپریم کورٹ سے بالکل خدشہ ہوگا. کیوں نہیں ہوگا سپریم کورٹ سے؟ اچھا. اور ٹرانسفر پوسٹنگ پہ آپ کا کیا موقف ہے جب کوئی انڈیا میں بھی ہو رہا ہے ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ؟ اگین یہ بات جو نیازی صاحب نے کی اس لیے کہ آپ اگر میں پک اینڈ چوز کرنے لگوں ججز کے بارے میں، ایگزیکٹو اگر پک اینڈ چوز کرے گی تو اس کا مطلب ہے یہ یا تو جج کمپرومائزڈ ہوگا یا جج کو سزا ہوگی. جس طرح لیکن وہ کہہ رہے ہیں انڈیا میں تو سموتھلی چل رہا ہے جس طرح سول دیکھیں انڈیا میں تو وہ فیئر نہیں ہے نا. انڈیا میں پولیٹیکل پارٹیز کو یہ فیئر تو نہیں ہے کہ ٹیک اوور ہو جائے گا. انڈیا میں پولیٹیکل پارٹیز کو اس قسم کا تو خوف اور خدشہ نہیں ہے ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ سسٹم کو پلٹ دے گی. یہاں سسٹم کو پلٹا گیا ہے. تو سپریم کورٹ نے بھی تو غلط کیا نا. پھر اس میں کا تو وہی رائٹ کہہ کیا رہا ہوں بنتا ہے نا، پلٹنے کا؟ میں وہی تو بات کہہ رہا ہوں. پھر ایسے خوف کے موقع پہ ایسی ترامیم ہی آئیں گی میرے بھائی. تو میں یہی کہہ رہا ہوں آپ سے. تو پھر اس ترامیم کو آپ ایک آئین دیکھیں. جب آپ کوئی ترمیم لاتے ہیں، 18ویں ترمیم ہے جی، 18ویں ترمیم 9-10 مہینے کی بحث و مباحثے کے بعد، اور وہ بھی کلوز ڈور، اور اس میں باقاعدہ اشتہارات دیے گئے اخبارات میں کہ بھائی لوگ کوئی ترمیم تجویز کرنا چاہیں تو کانسٹیٹیوشنل وہ آپ کے حال میں پراپر ہوئی ہے ریلیٹیولی. اس لیے پراپر ہوئی ہے کیونکہ ڈیبیٹ کے بعد ہوئی ہے سر نا. آپ کا پوائنٹ آ گیا بالکل. بھٹی صاحب یہ نیت والا یہ جو معاملہ بھٹی صاحب نے میرے کاغذات جو آپ کو کاغذوں کے محتاج ہو، بھٹی صاحب کا سٹائل ہے کاغذ لکھ کے لانا. جی بھٹی صاحب، یہ جو نیت کے فطور والی بات ہے یہ ہم کس طرح ڈٹرمن کر سکتے ہیں؟ یہ تو مان سکتا ہوں مدر صاحب نے جو کہا کہ عدالتوں نے اتنا فیئر کر دیا، یوسف رضا گیلانی کو عدالت نااہل کر دیا، نواز شریف صاحب کو عدالت نااہل کر دیا. انہوں نے کہا اب عدالت کو نااہل کرو. پولیٹیشنوں نے سوچا تو یہ تو پولیٹیشنوں کے کام ہے نا. وکٹم بھی وہ ہیں، اب اگریسو بھی وہ ہیں. کیا کیا جائے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کی 78 سالوں میں آمریت اور جمہوریت میں ایک فرق، ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں. ایک ہی فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا کہ یہ آئین کیا ہے؟ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، جب چاہوں اٹھا کر پھینک دوں، پھاڑ دوں. اچھا. اور جمہوریت پسندوں نے واقعی اس سے صحیح سمجھا اور جب چاہ اٹھا کر پھینک دیا. بس اتنا سا فرق ہے. اس نے بھی وہی کیا، انہوں نے بھی وہی کیا. ایک اور فرق ہے، اور کوئی بتا دیں. ایک اور فرق ہے کہ جمہوریت میں آپ جمہوریت کو برا کہہ سکتے ہیں اور آمریت میں بھی جمہوریت کو برا کہہ سکتے ہیں. چلو جمہوریت بری ہوئی نا اوورآل، آپ نے خود مان لیا. اچھا بھائی میں تو اب اس مظہر صاحب کی اس عیاشی سے بھی دستبردار ہوتا ہوں کہ میں برا کہتا رہوں اور آگے کوئی فرق ہی نہ پڑے. وہ کہیں لگے رہو بھائی. اور اس سے تو اچھا کہ چپ ہوں کہ کوئی نہیں بولنا. یعنی کوئی تو ایک خالص چیز ہمیں دے دو یار، یا جمہوریت یا آمریت، ایک خالص چیز. ٹھیک ہے، دیسی گھی والی، کھوئے ملائی والی. دے دیتے ہیں. اب کی دفعہ دیں گے آپ کو متوجہ اب کی دفعہ آپ کو دیتے ہیں خالص چیز. اچھا ہاں بالکل وہ چاہیے. اور مجھے پتہ ہے میں آخری امید کی کرن آپ ہیں انشاءاللہ. کیونکہ آپ اگر امریکہ میں ہوتے تو ٹرمپ ہوتے، اور اگر ٹرمپ یہاں ہوتا ہے تو کامران شاید ہوتا. ٹھیک ہے، اچھا پہلی میں بات کمپلیمنٹ ہی لے رہا ہوں اس کو. جی 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 ہے ہی کمپلیمنٹ میں. اچھا دوسری بات یہ کہ نیتوں کے بالکل ہے، نیتوں کے فطور. شروع سے 78 سالوں میں نیتوں کے فطور ہی تو ہم نے دیکھے ہیں. کوئی بھی مجھے بتا دیں کہ 2-4 کے علاوہ 27 ترمیمیں ہوئی ہیں. 2-4 ترمیموں کے علاوہ مجھے کوئی بتا دیں جو ذاتی مفادوں کے لیے نہیں ہوئی، ذاتی اقتدار کے لیے نہیں ہوئی، اور اپنے آپ کو طاقتور کرنے کے لیے نہیں ہوئی. ٹھیک 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 پوائنٹ آ گیا سر. حافظ صاحب، نیت کا فطور کس طرح ڈٹرمن کرتے ہیں لاء میں؟ دیکھیں دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ کسی بھی جگہ کسی بھی لیجسلیشن کو بدنیتی کی بنیاد کے اوپر آپ سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ عدالت کے اندر جا کے یہ کہیں کہ جی یہ بدنیتی کی بنیاد پہ لیجسلیشن ہوئی ہے تو عدالت اس چیز کو مانتی نہیں ہے. آپ نے ثابت یہ کرنا ہے کہ یہ آئین یا قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے وہ لیجسلیشن جو ہے یہ ہے. جی ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ کامران 4 امینڈمنٹس آئی ہیں. ایک آئی تھی جنرل مشرف کے دور کے اندر، 17ویں آئی تھی. اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق کی آئی ہے. ایک 18ویں آئی اور ایک 26ویں آئی ہے. 18ویں ترمیم پاکستان کی پارلیمنٹ جس طرح انہوں نے کہا کہ 1 سال کے اندر، اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ تھا
یا تو یہ ہونا کہ کانسٹیٹیوشن نیا آئیڈیا آ گیا یہ. نیا آئیڈیا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی تھا. نہیں وہ اس لیے نہیں بن Charter of سکی Democracy میں کہ تو اور چیف بہت جسٹس کچھ تھا. نہیں وہ اس لیے نہیں بن سکی میرے کہ بھائی ذرا میں افتخار توجہ چودھری چاہتا ہوں. چارٹر آف ڈیموکریسی میں اور بہت مثلاً سپریمیسی مثلاً یار سپریمیسی اپنی نہیں میں چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہوں. مثلاً کسی کے کندھے پہ آ کر کوئی نہ کسی کو گرانا, مثلاً سازشیں آئندہ نہیں ہوں گی. تو کیوں پیپلز پارٹی نون لیگ نے سازشیں کی اور پی ٹی آئی نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف؟ بھائی جان میں اس ہاں یہ آپ کی بات سے ایگری کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں. جی اچھا اب یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے اندر جو ہے جب آئی گئی ہے Quickly sir, میں اسی پہ کہہ رہا ہوں تو وہ ترمیم کے اندر دو ایریٹنٹ آئے نا. ایک آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے آپ نے وہ نہیں بنائی, اور دوسرا جو آپ کہہ رہے پرانا آئیڈیا ہے یہ جو پرانا میں تھا اپوائنٹمنٹس کا ڈیڈ لاک ہے کہ اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بھی تھی, اگر گورنمنٹ میں تھی نہیں, اور 40 سے زیادہ ممالک کے اندر آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, کیا وہ سارا کچھ آئیڈیا میں کوئی پرابلم نہیں ہے میرے خیال میں, لیکن ایکسیکیوشن جو ہوتی ہے نا امپلیمنٹیشن ہے. اور اگر پی ٹی آئی جو ججوں کو جس طرح اتنی ساری عدالتوں کی ضرورت کیوں ہے ہمارے یہاں؟ نہیں وہ اس لیے ضرورت ہے نا کہ آپ کی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آئینی کے ساتھ پھنس جاتی ہے. یہی نہیں, آپ نے اسپیشل کورٹ بنائی, 15 سال ہے وہ کسی کی آپ نے اسپیشل کورٹ بنائی, آپ نے اینٹی ٹیررزم کورٹس بنائی, آپ نے نہیں جو اصل ریلیف جو عدالتوں میں لوگوں کو, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ٹھیک تھا تو پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر تو تھا ایک منٹ, چارٹر آف ڈیموکریسی میں تو بھائی یہ بھی تھا کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہوگی. سر چلے وہ تو کچھ نیائی صاحب, آپ کے خیال میں یہ 27ویں ترمیم ایک تو آپ کو لگتا ہے ایزلی پاس ہو جائے گی, اور اس کا کانسیکوینسز آپ کیا امپلیکیشن دیکھتے ہیں آپ جب اگر پوری پارلیمنٹ آن بورڈ ہے تو؟ دیکھیں پہلے تو خیر میں ایک دو باتیں اور ایڈ کر دوں جو رہ جاتی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کچھ ترمیموں کے بغیر کوئی گزارا نہیں چل رہا تھا. سپریم کورٹ نے کہا جی الیکشن کرائیں 13 مئی کو, تو ہم نے کرائے. سپریم کورٹ کے 11 ججز نے کہا جی کہ جو خصوصی نشستیں ہیں وہ تحریک انصاف کو دے دی جائیں, تو ہم نے دے دی. تو کرائسس یہ نہیں ہے, اس کو بھول جائیں. اور ضرورت جب وہ آپ نہیں کر رہے تو اور بھی کئی کام ہو سکتے ہیں ان کے بغیر. لیکن یہ 27ویں ترمیم اور 26ویں ترمیم, پہلی تو بات ہے کہ سارے, مجھے مظہر صاحب نے بھی وہی بات میں جو کہہ رہا تھا انہوں نے زیادہ اچھے طریقے سے پیش کر دی, بھٹی صاحب نے انڈورس کر دیا. آپ نے کہا جی آئیڈیا میں پرابلم نہیں ہے, ایکسیکیوشن میں پرابلم ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ نیت کا اور ایکسیکیوشن یہ ہوتا ہے کیا کہ عمل کا دارمدار کہ جب آپ ایکسیکیوٹ کرتے ہیں تو آئیڈیا تو میں نے کبھی بھی نہیں کہا. سر ابھی اس وقت اس گورنمنٹ کی نیت کیا لگ رہی ہے آپ کو 27ویں ترمیم لانے میں؟ اگر نہیں نیت تو مجھے نیت تو کوٹ کے بدنیتی لگ رہی ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں گھیرنا ہے اسپیسیفک. ضیاء الحق صاحب یہ کر سکتے ہیں, مشرف صاحب یہ کر سکتے ہیں, ترمیم میں فلاں بندے کو یہ بچت ہو سکتی ہے, فلاں بندے کو پھانسی دی جا سکتی ہے, فلاں کو نہیں دی جا سکتی. آج تک یہی تو یہ بھٹی صاحب نے یہ چند الفاظ میں کہی ہے, یہ میں رو رہا ہوں کہ بھئی آپ کے اندر جو نیت ہے, میں اگر خانہ کعبہ چلا جاؤں تو مطلب یہ نہیں کہ میرا حج ہو جاتا ہے, میری نیت کے ساتھ جو بھی ہو وہ جو وہاں پتہ چلے گی جب میں حج پہ جاؤں گا کہ وہاں میں آپ کو بتاتا ہوں سر مسئلہ کیا ہے. یہ طواف کر رہا ہوں. ایک بریک کے بعد میں آپ کو سب لوگوں کو بصد احترام سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ پرابلم ہے کہاں, وہ پرابلم کیا ہے, ایک بریک کے بعد. نیائی صاحب نے نیت کا ذکر کیا. میرے خیال میں جو سیاستدان ہیں نا, ان کو پھر نیتیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ترامیم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے کہ ہتھیار اٹھانے میں کوئی مسئلہ نہیں, ہتھیار خریدنے میں کوئی مسئلہ نہیں. ہتھیار آپ اٹھا کس طرح رہے ہیں, آپ اس کو سیلف ڈیفینس کے لیے یوز کریں, اس کو ڈکیتی کے لیے یوز کریں, ہتھیار میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ترمیم ایک ہتھیار ہے پاکستان کی عوام کے انٹرسٹ کے سیف گارڈ کے لیے, اور اس کا صحیح استعمال جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. مجھے تو یہ نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.